Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 12th ہسٹری مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ کا سوالیہ پرچہ ہے، پریکٹس پیپر ہے فرسٹ ٹرم کا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر مکمل خلاصے کے تحت سوال نمبر 1 الف، دیے گئے متبادل جوابات کی مدد سے خالی جگہ پر کر کے مکمل جملے دوبارہ لکھیے۔ 5 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے 1440 عیسوی میں ڈیش نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا، اس کا جواب ہے گٹنبرگ۔ دوسرا، آزادی کا اعلان نامہ ڈیش نے تیار کیا تھا، اس کا جواب ہے بے، تھامس جیفرسن۔ تیسرا ہے واسکو ڈی گاما ڈیش بحری جہاز راں تھا، اس کا جواب ہے دال، پرتگال۔ چوتھا سوال ہے مراٹھوں نے پرتگیزوں کے ڈیش محاصرے میں شکست سے ہمکنار کیا، اس کا جواب ہے فونڈا۔ پانچواں سوال ہے راجا رام موہن رائے نے ڈیش کے بارے میں انگریزی میں خط لکھا، اس کا جواب ہے رسم ستی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے۔ ذیل میں دی گئی جوڑیوں میں گروہ بے میں سے غلط جوڑی تلاش کیجیے اور اسے درست کر کے لکھیے۔ پہلا ہے گروہ الف، کوسمے دی گارڈا، گونسالو مارٹینیز، فرانسس مارٹن، ہنری ریونگٹن۔ غلط جوڑی ہے فرانسس مارٹن، چیف آف ڈچ فیکٹری۔ صحیح جوڑی ہے فرانسس مارٹن۔ دوسرا ہے گروہ الف، پرتگیز، انگریز، ڈچ، ولندیزی، فرانسیسی۔ غلط جوڑی ہے ڈچ ولندیزی کالیکٹ۔ صحیح جوڑی ہے ڈچ ولندیزی مسولی پٹنم۔ تیسرا ہے گروہ الف، 1773، 1770، 1773، 1774۔ غلط جوڑی ہے 1773 اسٹامپ ایکٹ۔ صحیح جوڑی ہے 1765 اسٹامپ ایکٹ۔ سوال نمبر 2 الف، تاریخی شخصیات مقامات سے متعلق نام لکھیے۔ پہلا ہے امریکہ کے جنوبی ساحلی علاقے میں فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک کا علاقہ ڈیش کے زیر تسلط تھا، اس کا جواب ہے اسپین۔ دوسرا ہے بحری سفر اور جغرافیائی دریافتوں کی حوصلہ افزائی ملکہ ڈیش نے کی، اس کا جواب ہے ایزابیلا۔ تیسرا ہے انہوں نے چھترپتی شیواجی کو خراج دیا اور ان کی شان بڑھائی، اپنی فیکٹریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا اور اپنی تجارت کے لیے اجازت نامے حاصل کیے، اس کا جواب ہے ڈچ اور فرانسیسی۔ چوتھا ہے جیتا پور کا برطانوی ایجنٹ، اس کا جواب ہے ویلا جی۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے۔ دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے صلیبی جنگیں ناکام ہو گئی کیونکہ، اس کا جواب ہے پوپ اور یورپی حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے لڑی گئیں۔ دوسرا ہے انگریز برما پر اپنا قبضہ چاہتے تھے کیونکہ، اس کا جواب ہے یہاں کی بازار اور قدرتی دولت کے وسائل پر قبضہ کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ تیسرا ہے جنوب کے سلاطین کو پرتگیزوں سے کارٹاز خریدنے پڑے کیونکہ، اس کا جواب ہے پرتگیزوں نے اجازت کے بغیر جہاز رانی کرنے والے جہازوں کو ضبط اور غرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ چوتھا ہے چھترپتی شیواجی نے باردیش خطے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ، اس کا جواب ہے مقامی لوگ جبراً تبدیلی مذہب کے پرتگیز قوانین سے ناخوش تھے۔ سوال نمبر 3 ہے دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے۔ مشرق کے کون سے بڑے شہر پر مراٹھوں کا قبضہ تھا؟ دوسرا، جنوب میں مراٹھوں کے قبضے کی آخری حد لکھیے۔ بھارت کے مغربی سرحد پر موجود مراٹھا قبضے کی مشہور بندرگاہوں کے نام لکھیے۔ لاہور اور پنجاب کس سلطنت کے قبضے میں تھے؟ مہاراشٹر کا مغربی کنارہ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ یہ مراٹھا طاقت کی توسیع ہے 1758 عیسوی۔ بیچ میں ایک نظام شاہی حکومت ہے اور مغلیہ سلطنت یہ پانی پت اور دلی تک محدود ہے، جبکہ مراٹھوں کا اقتدار پورے بھارت پر پھیل گیا تھا۔ چلیے اس کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے شمال میں مراٹھا سلطنت کشمیر اور پشاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرا، مشرق کے کٹک شہر پر مراٹھوں کا قبضہ تھا۔ تیسرا، جنوب میں مراٹھوں کے قبضے کی آخری حد تنجاور اور تریچراپلی ہے۔ چوتھا، بھارت کے مغربی سرحد پر موجود مراٹھا قبضے کی مشہور بندرگاہوں
کے نام وسئی، ممبئی، جنجیرہ، وجے درگ، گوا ہے۔ پانچواں، لاہور اور پنجاب مراٹھا سلطنت کے قبضے میں تھے۔ چھٹا، مہاراشٹر کا مغربی کنارہ کوکن نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے تصوراتی خاکے مکمل کیجیے۔ 5 میں سے کوئی 3 کرنا ہے۔ جغرافیائی دریافتیں: منگو پارک، مارکو پولو، ایبل تسمان، جہاز راہ ہنری۔ اس کے جوابات ہیں: منگو پارک دریائے نائجیریا کے راستے کی دریافت، مارکو پولو چین اور ایشیا ملک کا تعارف، ایبل تسمان کارپینٹریا اور کوئنس لینڈ، جہاز راہ ہنری موڈیرا اور ایروز جزائر کی دریافت۔ دوسرا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے چینئی ٹکسال کے ذریعے جاری کردہ سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چینئی یعنی مدراس، سونے، تانبے، چاندی، روغن۔ تیسرا ہے برما اینگلو برمیز جنگ اور اس کے مشہور واقعے 1822 پہلی اینگلو برما جنگ، دوسری اینگلو برما جنگ، تیسری اینگلو برما جنگ، برما کی بھارت سے علیحدگی۔ 1822 پہلی اینگلو برما جنگ، رنگون شہر پر قبضہ، دوسری اینگلو برما جنگ، ینگون، پیکو اور پروم پر قبضہ، تیسری اینگلو برما جنگ، منڈالے خیر پر قبضہ۔ 1935 کے قانون کے ذریعے برما کی بھارت سے علیحدگی۔ چوتھا ہے مادھو راؤ کی موت کے بعد نارائن راؤ کے زمانے میں انگریزوں کے نئے قبضے والے علاقے۔ اس کا جواب ہے وسئی، تھانہ، رتنا گری، وجے درگ۔ سوال نمبر 5، نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیجیے۔ پہلا ہے صلیبی جنگیں۔ 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت لحم، بیت المقدس 2 ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے یورپ میں دھات کے کام۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، یوں تو انگلستان میں لوہے کی بے شمار کانیں موجود تھی، مگر خالص لوہے کو حاصل کرنے کے لیے جدید تکنیک کی ضرورت تھی۔ دوسرا، گزرتے وقت کے ساتھ لوہے کی بھٹیوں میں لگنے والا ایندھن لکڑی سے کوئلے پر آ گیا، جس سے زیادہ درجہ حرارت حاصل کرنا ممکن ہوا، جو خالص لوہے کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا موجب بنا۔ تیسرا، بعد میں بھٹی کو طے شدہ درجہ حرارت تک جلانے اور گیس بھرنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے مخصوص مشینیں بنائی گئی۔ چوتھا ہے 1865 میں پگھلے ہوئے لوہے سے اسٹیل کی پیداوار کے عمل کی ایجاد ہوئی۔ پانچواں، اس طرح لوہے کی صنعت میں ایک بڑی تبدیلی کے دور سے گزری، لوہے کی پٹیاں بنانے کے طریقے میں ترقی ہوئی اور لوہے کے پٹرے مثلاً ریل کی پٹریاں بنائی جانے لگی۔ سماجی اصلاحات کی اپیل۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، توہم پرستی، ضعف الاعتقادی اور راس العقیدہ طرز زندگی نے ہندوستانی سماج کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ سماج میں بڑے پیمانے پر ذات پات کا فرق، غلط سماجی عقیدہ، تجسس کی کمی اور اقلیت پسندی کی کمی موجود تھی۔ دوسرا، انگریزوں کے ذریعے متعارف کرائے گئے جدید تعلیمی نظام کے ترقی یافتہ سماجی خدمتگاروں اور مسلحین نے ایک الگ دنیا کا نظریہ پیش کیا اور اسے ترقی عطا کی۔ تیسرا نقطہ ہے، انہوں نے ایک نئے ہندوستانی سماج کی تخلیق کی ضرورت کے بارے میں سوچا جو آزادی، مساوات، بھائی چارہ، اخوت اور انسانیت کے ترقی پسند نظریات و اقدار کی پرورش کرے۔ چوتھا ہے، اس لیے انہوں نے مختلف سماجی و مذہبی معاملات میں عوامی بیداری پیدا کرنے کا کام کیا۔ چوتھا ہے، امریکی نوآبادیات پر برطانوی پابندیاں۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، اپنے نوآبادیاتی مفاد کے مطابق انسان نے نوآبادیاتی علاقوں پر پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ میری ٹائم لا یعنی سمندری قانون اس سمت میں ایک اہم قدم تھا۔ دوسرا نقطہ ہے، اس قانون کی رو سے صرف اور صرف برطانوی کمپنیوں کو سمندری نقل و حمل کا اختیار حاصل ہوا۔ 1765 عیسوی میں اسٹامپ ایکٹ بنایا گیا، جس کی رو سے اہم دستاویزات میں خصوصی ڈاک ٹکٹوں کی خریداری کو واجب قرار دیا گیا۔ تیسرا نقطہ ہے، امریکہ کی برطانوی نوآبادیات اور ورجینیا، میساچیوسیٹ وغیرہ نے اسٹامپ ایکٹ اور نوآبادیات پر لگائی گئی
دیگر پابندیوں کے خلاف مزاحمت کی۔ چوتھا نقطہ ہے برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو امریکی نوآبادیات میں چائے کی درآمدگی اور فروختگی کی اجارہ داری عطا کر دی۔ سوال نمبر 6 ہے دیے گئے بیانات کی وجوہات بیان کیجیے۔ پہلا سوال ہے صنعتی انقلاب نے نوآبادیاتی نظام کے قیام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے نوآبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ تیسرا نقطہ ہے نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے تاہم پیداوار کی اضافی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہذا اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے بازار تلاش کرنے پڑے۔ دوسرا ہے پرتگیزوں سے جنگ بھارتی حکمرانوں کے لیے مشکل اور پریشانی کا سبب ہوئی۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے 16ویں صدی کے آغاز تک پرتگالی بھارتی ساحلوں کا بڑا حصہ اپنے زیر تسلط لے آئے تھے۔ پرتگالیوں نے جنوبی بھارت کے مختلف حکمرانوں کے درمیان کشیدہ تعلقات اور آپسی رنجشوں سے فائدہ اٹھایا۔ دوسرا نقطہ ہے انہوں نے مغربی ساحل پر اپنی نوآبادیاں قائم کی اور ان کے تحفظ کے لیے قلعوں کی تعمیر کی۔ تیسرا نقطہ ہے انہوں نے اپنی نوآبادیوں کو بیرونی حملوں سے بچانے اور انہیں رسل و رسائل کے ذریعے اشیاء بہم پہنچانے کے لیے سمندری راستوں کا استعمال کیا۔ چوتھا نقطہ ہے پرتگیزوں کی بحری طاقت بہت مضبوط تھی، وہ اپنے دشمنوں کے علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے سمندری راستے کا استعمال کرتے تھے۔ بھارت کے مقامی حکمراں حربی صلاحیتوں اور طریقوں میں پرتگیزوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تیسرا سوال ہے اسپینیوں نے امریکہ میں اپنی توجہ زراعت سے ہٹا کر کان کنی پر کر لی۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے وہیں اسپین نے میکسیکو پر اپنا قبضہ جما لیا، وہاں انہوں نے سونے کی کانیں ڈھونڈی۔ ہسپانوی یعنی اسپینی سامراج شاہی نے افریقہ سے غلاموں کا امریکہ لا کر یہاں کھیتوں میں گنے اور تمباکو کی کاشتکاری کروائی۔ دوسرا، تاہم جب اسپینیوں نے ان علاقوں میں سونے چاندی کی کانوں کا پتہ لگا لیا تو انہوں نے اپنی توجہ زراعت سے ہٹا کر قیمتی دھاتوں کی کان کنی پر کر لی۔ تیسرا نقطہ ہے انہوں نے جنوبی امریکہ کے پورے ساحلی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ سوال نمبر 7، اپنی رائے لکھیے۔ پہلا سوال ہے بھارت میں انگریزوں نے دھیرے دھیرے اپنے سبھی حریفوں کو شکست دے دی اور ان کا کوئی حریف کیوں باقی نہیں رہا؟ اس بارے میں اپنی رائے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے 1664 میں فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام بادشاہ لوئی 14ویں کے حکم پر فرانسیسی وزیر خزانہ جین باپٹسٹ کولبرٹ کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرا، کمپنی کو مشرقی ممالک سے تجارت، اپنی بحری فوج کا قیام اور ٹیکس سے چھوٹ کا اختیار دیا گیا۔ کمپنی کو مشرقی ممالک سے جنگ اور معاہدوں کا اختیار بھی عطا کیا گیا۔ تیسرا نقطہ ہے 1666 عیسوی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں اپنا ایک سفارتی دستہ بھی روانہ کیا، جس نے سورت میں اپنی فیکٹری قائم کرنے کی اجازت حاصل کی۔ 1668 میں سورت میں پہلی فرینچ فیکٹری قائم کی گئی۔ چوتھا نقطہ، اس کے بعد پانڈیچری، چندر نگر، ماہے، کاریکل وغیرہ میں فیکٹریاں قائم کی گئی۔ اسی دوران فرانسیسی قطب شاہی سلطنت اور ڈچ حکمرانوں سے جنگ میں الجھے رہے۔ پانڈیچری فرانسیسیوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، جس پر کرناٹک کے نواب کی حکمرانی تھی۔ پانچواں نقطہ ہے نواب کے خاندان کے لوگ آپس میں تخت نشینی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ چھٹا، فرانسیسی اور انگریزوں نے اس معاملے میں مداخلت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 1744 سے 1763 تک انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان 3 مشہور جنگیں ہوئیں، جسے کرناٹک کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ساتواں نقطہ ہے تیسری کرناٹک کی جنگ میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو فیصلہ کن شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں انگریزوں کا کوئی حریف باقی نہیں رہا۔ مراٹھوں نے نوآبادیات کی مخالفت کی پالیسی اختیار کی۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے
مراٹھوں نے یورپی طاقت کے سامنے بھارت صرف بھارتیوں کے لیے اس نظریے کو مقدم رکھا اور اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑی۔ دوسرا ہے چھترپتی شیواجی سے لے کر پیشوا باجی راؤ اول کے بھائی چیماجی اور آخری مراٹھا پیشوا تک سبھی نے یورپی ممالک کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ تیسرا، چھترپتی شیواجی نے تو ادنیہ پتر میں اس بات کا صاف اظہار کیا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ان یورپی طاقتوں کو بھارت میں داخل ہونے اور بھارت کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے روکنا ہوگا۔ چوتھا نقطہ ہے، مراٹھوں نے شیواجی مہاراج کے حکم سے پرتگیزوں سے سخت مقابلہ کیا اور بالآخر انہیں وسئی اور گوا تک محدود رکھا۔ ڈچوں کو مغربی ساحلی علاقوں پر فیکٹریاں بنانے کی اجازت تو دی، لیکن ان سے بھارتی خراج وصول کیا اور انہیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ پانچواں نقطہ ہے، فرانسیسیوں سے گولہ بارود حاصل کیا اور انہیں بھی خراج دینے اور ان کے توسیع پسندانہ عزائم سے باز رکھنے پر مجبور کیا۔ برطانوی سامراج کو پھیلنے سے روکنے اور مقامی حکمرانوں کو ان کی مدد کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ چھٹا نقطہ ہے، یہ سبھی اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مراٹھوں نے نوآبادیات کی مخالفت کی پالیسی اختیار کی تھی۔ سوال نمبر 8، درج ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ پہلا ہے، 1822 کے اختتام تک لیفٹیننٹ آؤٹرن نے بھیلوں کی بغاوت کا کامیابی سے خلا خمہ کیا۔ اس کا جواب ہے 1800۔ پہلا نقطہ ہے، 1818 میں انگریزوں نے پورے خاندیش پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ سات پوڑا، سات مالا اور اجنتا کے علاقوں کے بھیل انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ دوسرا، پیشوا باجی راؤ دوم کے مشیر ترمبک ڈینگلے کو انگریزوں نے قید کر دیا۔ اس نے قید سے فرار کی کوشش کی۔ تیسرا ہے، ترمبک ڈینگلے کے بھتیجوں نے گوڑا جی اور مہیپا کی قیادت میں بھیلوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ تقریباً 8000 کے قریب بھیلوں نے اس بغاوت میں حصہ لیا۔ چوتھا نقطہ ہے، کیپٹن برگس نے بھیلوں کو ملنے والی تمام رسد امداد کو بند کر دیا۔ اسی دوران ایک اور برطانوی افسر ماؤنٹ اسٹیورٹ الفسٹن نے بھیلوں کو مطمئن کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ پانچواں نقطہ ہے، انہیں مسافروں کے تحفظ کے کام میں لگایا گیا۔ اس افسر نے بھیلوں کو نوکریوں اور پینشن کی پیشکش کی، تاہم بھیلوں کو یکا و تنہا کر دینے کی پالیسی بھی جاری رکھی گئی۔ چھٹا نقطہ ہے، لیفٹیننٹ آؤٹرن کے ذریعے بھی ہزاروں بھیلوں پر مشتمل ایک اور بغاوت کو کچلا گیا، تاہم وہ بھیلوں کے ساتھ مقیم بھی رہا اور اس نے ان کا اعتماد جیت لیا۔ ساتواں نقطہ، اس نے بھیلوں کو شہری تمدنی زندگی کے دھارے میں لانے کی کوششیں کی۔ اس نے بھیلوں کے لیے عام معافی، زمین کے عطیے، زراعتی قرض، تگائی کی سہولت دی۔ اس نے ماضی کے جرائم کی سزائیں ملتوی کر کے انہیں فوج میں بھرتی کر لیا اور بھیلوں کی اس مخالفت کو کمزور کر دیا۔ دوسرا ہے، رام کرشن مشن کے کردار کے بارے میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، 1897 میں سوامی وویکانند نے رام کرشن مشن کی بنیاد ڈالی۔ دوسرا، رام کرشن مشن نے حاجت مندوں کی خدمت پر پوری توجہ دی۔ تیسرا، انہوں نے قحط سالی سے متاثر لوگوں کی مدد کی، بیماروں کو طبی سہولیات فراہم کی اور کمزوروں اور ضعیفوں کی خدمت کی۔ روحانی ترقی اور خواتین کی ترقی کے لیے تعلیم کی ضرورت کی حمایت کی۔ چوتھا ہے، جب تک یہ مقاصد حاصل نہ ہو جائے، انہوں نے بھارتی نوجوانوں کو کمر کس لینے، بیدار ہو جانے اور حرکت و عمل میں آ جانے کا پیغام دیا۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مفصل جواب تیار کرنا۔ پہلا سوال ہے، افغان مراٹھا تعلقات کی روشنی میں پانی پت کی جنگوں کے بارے میں ذیل کے نکات کی مدد سے جواب لکھیے۔ الف، پانی پت کی پہلی جنگ، ب، پانی پت کی دوسری جنگ، جیم، پانی پت کی تیسری جنگ، دال، پانی پت کی چوتھی جنگ۔ اس کا جواب ہے، افغانوی بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور بے شمار دولت لوٹی۔ مراٹھوں اور ابدالی کے درمیان ہونے والی جنگوں کی معلومات ذیل میں دی گئی ہے۔ پہلا ہے، الف، پانی پت کی پہلی جنگ۔ 18ویں صدی کے نصف اول میں عظیم مغلیہ سلطنت نے اپنا وقار کھو دیا۔ مغلیہ سلطنت دہلی، آگرہ اور پنجاب تک محدود ہو کر رہ گئی۔ دوسرا، 1748 میں افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے بھارت پر پہلی بار حملہ کیا، مگر بادشاہ کے بڑے بیٹے احمد شاہ نے سرہند کے مقام پر اسے شکست سے دوچار کیا۔
पानी पत की दूसरी जंग 1781 में अब्दाली एक मरतबा फिर भारत 1751 में अब्दाली एक मरतबा फिर भारत पर हमलावर हुआ। इस मरतबा जंग से बचने के लिए मुग़ल बादशाह ने लाहौर और मुल्तान के सूबे अब्दाली के हवाले कर दिए। दूसरा नुक्ता है 1752 में मराठों और मुग़लों के दरमियान एक माहिदा करार पाया। इस माहिदे के मुताबिक मराठों ने शुमाली भारत के मुग़ल मकबूजा इलाक़ों के दिफा की जिम्मेदारी कबूल की। इसके सिले में मुग़ल बादशाह ने मराठों को रोहिलखंड से चौथाई वसूल करने का इख्तियार दे दिया। इसके अलावा कुछ मुग़ल सूबों को भी मराठों के हवाले कर दिया। पानीपत की तीसरी जंग। अब देखिए, ये पानीपत की जो तीसरी जंग है, इसका पहला मरहला था, ये पहली जंग नहीं है। ये पहला मरहला है, उसके बाद ये दूसरा जो मरहला है, और उसके बाद ये तीसरा मरहला है। जबकि पानीपत की पहली जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान, दूसरी जंग अकबर और हेमू के दरमियान हुई थी। अब ये पानीपत की तीसरी जंग है। 1757 में अब्दाली ने तीसरी मरतबा फिर भारत पर हमला किया। इसने दिल्ली और मथुरा के आसपास के इलाकों से लूट मार की और वापस अफगानिस्तान चला गया। इस मरतबा पेशवा रघुनाथ राव की सरबराही में मराठा फौज पुणे से रवाना हुई, मगर जब तक वो दिल्ली पहुंचे अब्दाली वापस जा चुका था। मराठों ने दिल्ली के हालात दुरुस्त किए और वहां का निज़ाम संभाला। तीसरा, मराठों और सिखों ने इज्तिमाई तौर पर पंजाब को वापस हासिल करने के लिए मुहिम चलाई, जिसे अब्दाली ने अपने तसल्लुत में ले लिया था। इन्होंने पहले सरहिंद को फतह किया, फिर लाहौर को, इसके बाद वो यहाँ से अटक तक जा पहुँचे। अब ये पानीपत की तीसरी जंग का चौथा मरहला है। 1759 में अब्दाली ने चौथी मरतबा अफगानिस्तान से हमले का आगाज़ किया। मराठा उमरा दत्ताजी और जंकोजी शिंदे ने अब्दाली की पेशकदमी को रोकने की जद्दोजहद की। ताहम अब्दाली बर्फ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा और बग़ैर वक्त लगाए उसने पंजाब को ताकत से फतह कर लिया। दत्तूजी शिंदे मैदान जंग में मारे गए। अब्दाली ने दिल्ली पर मुकम्मल तौर से कब्जा कर लिया। दूसरा नुक्ता है, अफगानों को मुकम्मल तौर से भारत से खदेड़ने का अज़्म लेकर मराठा फौज पूना से सदाशिवराव भाऊ और पेशवा विश्वासराव की क़यादत में रवाना हुई। तीसरा नुक्ता है, 14 जनवरी 1761 को मराठे और अब्दाली की फ़ौजों ने दरियाए जमुना के किनारे एक दूसरे से मुकाबला किया। ये जंग तारीख़ में पानीपत की तीसरी जंग के नाम से मशहूर है। इस जंग में दोनों पेशवा मारे गए। चौथा नुक्ता है, अब्दाली के लिए दिल्ली पर हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं था। वो जल्द ही अफ़गानिस्तान वापस चला गया। मराठा मुखालिफत इस कदर शदीद थी कि ना ही अब्दाली और ना ही इसके कोई जानशीन इसका सामना कर सके और दोबारा कभी हिंदुस्तान आए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।